ماما عظمت دہلی کے گھر کی نوکرانی تھی۔ گھر میں بازار سے آنے والا سامان اسی ملازمہ کے ذریعے آتا تھا، مگر وہ ایک بددیانت، مکار اور خود غرض عورت تھی۔ خود غرضی اور لالچ کی وجہ سے اسے لوٹ کھوٹ کی عادت پڑ گئی تھی۔ مولوی فاضل کے اس گھر میں سامان ادھار آتا تھا اور ماما عظمت مولوی صاحب کے حساب میں اپنے لیے، اپنی بیٹی کے لیے اور اپنے ہمسایوں کے لیے بڑی ڈھٹائی سے سامان لے جاتی تھی، اور اہل خانہ کو اس کی خبر تک نہ ہوتی تھی۔ سامان کے ساتھ ساتھ وہ رقم کی تقسیم میں بھی بددیانتی کرتی تھی۔ چنانچہ یہ گھرانہ بری طرح سے مکروس ہوتا جا رہا تھا۔ کہانی کا مرکزی کردار اصغری کا ہے۔ یہ ایک سنجیدہ، عقل مند اور تعلیم کے زیور سے آراستہ لڑکی تھی، جو بیاہ کر مولوی فاضل کے گھر میں آئی تو تمیزدار بہو کہلائی۔ اصغری بیدار ذہن اور کھلی آنکھوں کی مالک تھی۔ وہ بہت جلد ماما عظمت کی مکاریوں کو سمجھ گئی اور اس نے اس بد انتظامی کو اپنے سلیقے اور ہنرمندی سے دور کرنے کے منصوبے بنایا۔ مولوی فاضل، جو ملازمت کی وجہ سے گھر سے دور رہتے تھے، چھٹیوں میں آئے تو ایک روز ماما عظمت سے کہا کہ لینے والوں کا حساب کتاب بتا دے۔ ماما عظمت نے ایک بار پھر مکاری سے کام لیا، کیونکہ حساب کتاب بتانے میں تو اس کا پول کھل جاتا تھا۔ کہنے لگی، لمبا چوڑا حساب ہے، زبانی یاد نہیں، جتنے پیسے دینے ہیں اس کو دے دیے جائیں اور وہ قرض خواہوں میں تقسیم کر دے گی۔ مگر اصغری نے اس کی چال کو کامیاب نہ ہونے دیا۔ اس نے ہر ایک کا قرض جاننا چاہا، بلکہ ماما عظمت سے کہا وہ سب قرض خواہوں کو گھر میں بلائے، وہ آئیں، حساب کریں اور پیسے لے جائیں۔ ماما عظمت کی تو سٹی گم ہو گئی۔ اس نے بدحواس ہو کر بہت حیلے حوالے بنائے، مگر اصغری نے اس کی ایک نہ چلنے دی اور اسے مجبور کر دیا کہ وہ دکانداروں کو بلا کر لائے۔ ابتدا چھوٹے چھوٹے حساب اور محلے کے قرض خواہوں سے ہوئی، اور یہیں سے اس کی مکاری سامنے آنا شروع ہو گئی۔ ایسی چیزیں دکانداروں نے بتائیں جو کبھی اس گھر میں نہیں آئی تھیں اور جنہیں ماما عظمت گھر کے حساب میں لے گئی تھی۔ ہیں کو عقب، کچھ نظر آتے ہیں، کچھ دیتے ہیں دھوکہ، یہ بازیگر کھلا۔ ماما عظمت کھسیانی ہو کر الٹا سیدھا بولتی رہی، لیکن اس کے کرتوت سامنے آنا شروع ہو گئے۔ اگلے دن بزاز اور ہزارے مل کر بھاری حساب ہونا تھا۔ ماما عظمت کی مکاری تو چھوٹے حساب ہی سے سامنے آنا شروع ہو گئی۔ اب اسے خوف ہوا کہ بڑے حساب میں تو بڑی بددیانتی سامنے آ جائے گی۔ چنانچہ رات کو گھر سے چوری چھپکے نکلی اور بزاز اور ہزارے مل کے جہاں جا کر کچھ زیور وغیرہ دے کر منت سماجت کر کے انہیں آمادہ کیا کہ وہ اسے بے عزت ہونے سے بچا لیں۔ اگلے دن مولوی صاحب کے سامنے جب بزاز اور ہزارے مل پہنچے اور ماما عظمت بھی سامنے بیٹھی اور حساب کتاب شروع ہوا تو ظاہر ہے کہ ہیر پھیر سامنے آنا تھا۔ حجت شروع ہوئی تو ماما عظمت نے خود کو سچا ثابت کرنے کے لیے بڑھ چڑھ کر بولنا شروع کر دیا۔ اس پر وہ دونوں آپے سے باہر ہو گئے۔ اس کا زیور جو بہت کم مالیت کا تھا اس کے سامنے پھینک دیا اور مولوی صاحب سے رات کا سارا قصہ بیان کر دیا۔ ماما عظمت کا بس نہیں چلتا تھا کہ زمین پھٹے اور وہ اس میں سما جائے۔ بقول ڈپٹی نذیر احمد، ماما عظمت کے منہ پر گویا لاکھوں جوتیاں پڑ رہی تھیں۔ مولوی صاحب پر جو قرض واجب تھا اس کا ذمہ انہوں نے لیا اور دھوکہ دہی کی رقم ماما عظمت کو ادا کرنے کے لیے اپنا مکان گروی رکھنا پڑا۔ بے عزتی کی انتہا یہ ہوئی کہ مولوی صاحب نے اسے نمک حرام اور بے ایمان کہتے ہوئے گھر سے نکال دیا۔ اس سبق کا سب سے اہم نکتہ یہ ہے کہ تعلیم سے آراستہ ذہن زندگی کو بھی سجا دیتے ہیں۔ معاشرے کی خرابیاں سلیقے سے دور ہوتی ہیں اور سلیقہ تعلیم سے پیدا ہوتا ہے۔ اس کی مثال اصغری بیگم ہے، جس نے بظاہر چھوٹی ہو کر بہت بڑا کام کر دکھایا۔ زندگی کے روز و شب میں علم ہی کی دھوم ہے، موت ہے وہ زندگی جو علم سے محروم ہے۔ یہ
تحریر ڈپٹی نذیر احمد کے مشہور اور اصلاحی ناول مرآت العروض سے ماخوذ ہے۔ یہ اردو کا پہلا ناول ہے جو خواتین کی تعلیم و تہذیب کے لیے لکھا گیا ہے۔ ڈپٹی نذیر احمد نے کہانیوں کو مقصدی اور معاشرتی ادب سے آشنا کیا۔ ان کو اردو کا پہلا ناول نگار کہا جاتا ہے۔ ان کی زبان خوبصورت اور انداز بیاں دلچسپ ہے اور معاشرے کی منظر کشی انہوں نے ایسے دلکش انداز میں کی ہے کہ آنکھوں کے سامنے ایک چلتی پھرتی تصویر آ جاتی ہے۔ محاوروں کی کثرت کے باوجود تحریر کی دلچسپی ختم نہیں ہوتی۔